کون ہوگا گلگت بلتستان کا حکمران؟ الیکشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی نے 9 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا، 6 سیٹیں آزاد ارکان لے اڑے۔ مسلم لیگ نون کے حصے میں 3 سیٹیں، مجلس وحدت مسلمین 1 سیٹ پر کامیاب۔ گلگت بلتستان میں تیر کی بارش ہو رہی ہے، ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ۔ لکھا، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی گلگت بلتستان میں جیت پر فاتح امیدواروں اور جیالوں کو مبارکباد۔ کہا، گلگت بلتستان کے عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر کے ترقی، جمہوریت اور خدمت کے ایجنڈے کو ووٹ دیا۔ جی بی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے۔ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور جارحیت جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مسافات میں فضائی حملے، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی۔ ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ حیفا اور شمالی اسرائیل کے دیگر علاقوں میں سائرن بج اٹھے، اسرائیل نے جواب میں ایران پر میزائل داغ دیے۔ تبریز اور اصفہان میں متعدد دھماکوں کی گونج۔ اسرائیل کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران پر کمانڈو آپریشن کی دھمکی دے دی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد رد عمل میں کہا، ایران کو مشورہ دوں گا، آپ نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے، اب میز پر واپس آئیں اور معاہدہ کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خاتون صحافی کے ساتھ سخت رویہ، انٹرویو چھوڑ گئے۔ NBC نیوز کے پروگرام کی میزبانی کے ساتھ دوران انٹرویو سخت سوالات پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اچانک ناراض ہو کر چل دیے۔ امریکی ٹی وی کو یک طرفہ بدعنوان نیٹ ورک قرار دیتے ہوئے ختم کا اندیا۔ ایران پر اسرائیل کی تازہ جارحیت، وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مختلف ممالک سے ٹیلی فونک رابطے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو، برطانیہ، ترکیہ، قطر اور فرانس کے وزراء خارجہ سے بات چیت، خطے کی موجودہ صورتحال، بڑھتی کشیدگی، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل پر حملہ ایک وارننگ تھا، جارحیت دہرائی گئی تو جواب مزید وسیع ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، کہا جنگ بندی شرط پر قبول کی تھی کہ تمام محاذوں پر جنگ روکی جائے گی۔ امریکہ، اسرائیل نے وعدوں پر عمل نہیں کیا، اسرائیل لبنان پر حملے روک دے ورنہ نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو دینے کی خبروں پر ایران کا رد عمل سامنے آ گیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، خطے کی حکومت معاوضے کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ ایران کے منجمد اثاثے امریکہ کے لیے جنگی سامان ہیں، نہ ہی اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی فنڈ ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے چوک چوراہوں اور کھلے مقامات پر عوام کا جمع غفیر، مرد و زن اپنی حکومت اور فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ایرانی قوم کے طلبیب کو مارو، طلبیب کو مارو۔ اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں پر اپنی سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 4% اضافے کے ساتھ 96.75 ڈالرز فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 3.35% بڑھ کر 93.89 ڈالرز فی بیرل ہو گئی، مربن 90 ڈالرز فی بیرل میں فروخت۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز، حکومت کو IMF کا انتظار، سپر ٹیکس میں 2% کمی۔
برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس کے خاتمے اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے ریلیف کی تجویز۔ بزدل بھارتی عسکری قیادت کے منظم جرائم، اخلاقی و ادارہ جاتی پستی کے خلاف بھارتی فوجی اہلکار احتجاج پر مجبور۔ بھارتی نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک۔ بھارتی فوجی اہلکار نے بھارتی فوج کی قلعی کھول دی، کہا بھارتی فوج بھی سیاست زدہ ہو چکی، بھارتی فوج میں بھی کرپشن کا کینسر پھیل چکا ہے۔ بھارتی نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران نوجوانوں نے بھارتی گودی میڈیا کی کلی کھول دی، دلال اور چور قرار دے دیا۔ کہا گودی میڈیا صرف مودی کی تشہیر اور اس کو بہتر دکھانے کے لیے ساری کوشش کرتا ہے۔ گودی میڈیا کو صرف سنسنی خیزی اور شرانگیزی سے مطلب، مسائل سے کوئی غرض نہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی بندش سے افغان کسان شدید مالی بحران کا شکار، فصلیں تباہ، ٹماٹر، پیاز، تازہ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں متاثر۔ افغانستان سے تجارتی سرگرمیاں طالبان رجیم کی جانب سے مختلف دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی بنیاد پر معطل، دہشت گردوں کی پشت پناہی کے باعث سرحد بند، افغان شہری طالبان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں پر سوالات اٹھانے لگے۔ فلپائن کے جزیرے میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 5 افراد ہلاک، متعدد عمارتیں زمین بوس، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سمندر میں آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ جاری، ساحلی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 12 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ سندھ کے مختلف علاقے اور بلوچستان بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سبی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے میدانی اور بالائی اضلاع میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کی توقع۔